اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میرے تمام سننے والے دیکھنے والوں کو، تمام اہل اسلام کو ذی الحج کی مبارکباد۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج پہلی ذی الحج ہے۔ بہت ہی مقدس دن، بہت ہی مقدس مہینہ، حج کا مہینہ۔ بہت خوش نصیب لوگ جو وہاں پہنچ گئے ہیں اور اللہ کا یہ خوبصورت ارکان جو استطاعت رکھتے ہیں ان پہ فرض ہے ادا کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے گھر جن کو بلایا ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور یہ دن شیطان پہ بہت گراں گزرتے ہیں اور بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، جس طرح اپنا محرم کے پہلے 10 دن اور محرم کے 10 دن، اور جس طرح رمضان کی 10 راتیں ان کی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور ان کو بہترین دن، مبارک ترین دن کہا گیا ہے، جو عبادات کے لیے بہت پسندیدہ ہیں۔ اس کے نفلی روزے بہت پسندیدہ ہیں۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے اور ان مبارک دنوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں سمیٹ سکیں۔ ہم بے شک اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر جانے کا ہمیں اس بار موقع نہیں ملا، لیکن ہم اپنے اللہ کے ذکر و اذکار سے اپنے گھر کو روشن کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کو منور کر سکتے ہیں، اور اس خوبصورت مہینے کو اس طرح ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے ضرور انشاءاللہ۔ ان 10 دنوں میں نفلی عبادات، نفلی روزے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، کلمہ طیبہ کا ورد، اللہ کا ذکر و اذکار، اور اس کو اپنا وتیرہ بنانا ہے اہل بیت کے لیے۔ بہت زیادہ ان پر درود و سلام بھیجنا ہے، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کی جو سنت ہے، یہ وہ واحد سنت ہے جو میرے رب نے خود قائم کی ہے۔ تو اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ذکر و اذکار، درود پاک کا ذکر، نوافل، قرآن تلاوت، یہ سب سے یہ دن گزاریے اور اس کا فیض حاصل کیجیے۔ اچھا جی، آج تو بہت ہی آپ کی جو اویٹڈ ایک میرا ڈیو تھا وہ ہے اسٹارز کے حوالے سے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں، بہت کہتے ہیں کہ بڑا عرصہ ہو گیا آپ نے اسٹارز کے بارے میں نہیں بتایا، تو میں نے کہا آج ذرا میں آپ کو تھوڑا سا اسٹارز کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دوں۔ اور یہ بالکل غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ ستاروں کا احوال، ستاروں کے انسانوں کی زندگی میں اثر انداز، یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کی قدرت سے ہی ہو پاتا ہے۔ ہم اپنے ناقص علم کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، پڑھوں گی، اب بڈھی ہو گئی ہوں، سارا کچھ زبانی یاد نہیں رہتا، تو میں لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں سے بات کرنے میں آسانی رہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آ جاتا ہے ہمارا پہلا اسٹار، ایریز، حمل۔ یہ ستاروں میں سے پہلا ستارہ ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں، خاص طور پر میں یہ اس ویک کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ ایک تو میرا ایریز کے لیے ایک خاص میسج ہے کہ ایریز میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، کہ مسئلہ نہیں، اچھائی ہے ویسے تو، کہ ہم سب کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح کرنے کی، دوستوں کی، لوگ کوئی باہر سے غیر بھی اٹھ کر آ جائے تو آپ مدد کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہفتہ آپ نے اس معاملات سے تھوڑا پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ ہی کسی مشکل میں مطلب شامل ہو جائیں۔ اچھا، اس میں ایک جو دوسری چیز کہ آپ نے کیش کا معاملہ ہو، پراپرٹی کا معاملہ ہے، چیک کا ایشو ہے، کوئی بھی ایسے معاملات جس میں پیسہ انوالو ہے، وہ آپ نے اگر معاہدہ کرنا ہے تو ریٹرن کرنا ہے، اور اس کا لین دین بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کسی پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا، جو بھی کام کرنا ہے ریٹرن صورت میں کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اور ہیلتھ کے بارے میں لے کے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹمک، اچھا اس میں ایک عجیب بات ہے، میں کل پرسوں جو 2 دن لگا کہ میں اس چیز کو دیکھ رہی تھی اور اسٹارز کو مطالعہ
कर रही थी और देख रही थी कि किस स्टार्स पर क्या असरात हैं, जो एक चीज़ मुश्तरका सारे स्टार्स में भी आपको सुनने को भी मिलेगी, वो पेट के अमराज हैं। इस टाइम जो प्लानिटरी पोजीशन है, जो वेदर है, जो इन्वायरमेंट है, वो सबसे ज़्यादा पेट को अफेक्ट कर रहा है। और इसलिए पेट का ख्याल, क्योंकि ये अब जो बड़े ट्रिकी फ्रूट्स भी होते हैं, तरबूज, खरबूजा, इन पर ज़रा सी बेहतियाती या आर्टिफिशियली स्वीटन किया हुआ, ये आपके पेट को बर्बाद कर सकता है। तो एरीज़ के लिए पेट अपना बहुत संभाल के रखना है। और अगर आपका बाहर जाने का कोई प्रोग्राम है, आपका वीज़ा प्रोसीजर चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसमें ये एक अच्छा टाइम है उसमें एफर्ट पुट करने का, उसमें आपके वीज़े के लगने के चांसेस, प्रोसीजर में आसानी। और बाहर जाकर अगर स्टूडेंट है तो पढ़ने के लिए, और अगर शादी अगर आपकी हुई हुई है और उसमें कोई प्रोसीजर की वजह से हमारी मेल और फीमेल दोनों इसमें अगर एफर्ट करें तो ये काम जल्दी से हो सकता है। और लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक ड्राइविंग अलर्ट भी दे दूँ। आपने ड्राइव बहुत केयरफुली करनी है, गाड़ी को ध्यान से चलाना है, होशो हवास में चलाना है, बेफिक्री से या तेज़ी से कि मैं तो जा रहा हूँ दूसरा देख लेगा, नहीं, एहतियात करें। ये हफ्ता ज़रा आपको अपनी कार ड्राइव का या बाइक है, जो भी सवारी है, उस पर आपने एहतियात का दामन हाथ से नहीं जोड़ना। अच्छा, दूसरा ये कि जो है ना, अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, कोई घर का प्रोजेक्ट है, कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है, या आपका ये अपना बिजनेस है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप अपने कंस्ट्रक्शन वाले काम पे या प्रोजेक्ट पे या अपने घर की कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू करने का ये बेहतरीन हफ्ता है। इसमें आपके कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको फ़वाइद मिलेंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई, वो शादी करने के लिए भी अपने लड़के लड़कियां ढूंढना शुरू कर दें। ये एक अच्छा हफ्ता है, इसमें अच्छे रिश्ते मिलने का इम्कान है। अब मैं आती हूँ, अब हमारे स्टार्स का जो दूसरा बुर्ज है टॉरस, यानी मेरा बुर्ज उसके हवाले से जी, सबसे पहले तो टॉरस वालों को मैं बता दूं, खुद अपने लिए भी, कि कर्जा नहीं लेने का। खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं आप, फजूल खर्च बहुत हैं और कर्जे बढ़ा लेते हैं। तो वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ये असूल बनाया हुआ है कि कर्ज से तौबा कर लिया है, और कोई क्रेडिट कार्ड इस तरह की चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करती, तो वे तो वैसे इसमें इंटरेस्ट होता है और वो हराम है। तो बहरहाल ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है। आपका हाथ लूज़ होता है, ज़्यादा खर्चा करते हैं, आपने पैसे के मामले में ज़रा हाथ खींच के रखना है। कर्ज और लेन देन के मामलात में क्योंकि थोड़ा झगड़े का भी इम्कान नज़र आ रहा है, बदमज़गी का, तो अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से, किसी ऐसे से आप इज्तनाब बदलें पैसों का लेन देन करने के लिए। अच्छा, उसका फिर ये कि प्रॉपर्टी के मामला में भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए ये कोई अच्छा नहीं है वक्त कि आप प्रॉपर्टी लें या दें या बेचें। इस टाइम अगर आप बेचने का इरादा भी रखते हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि मीनवाइल इस टाइम आपका सितारा प्रॉपर्टी लेन देन के हक़ में नहीं जा रहा। तो थोड़ा ठहर जाइए इस प्रोजेक्ट को, कुछ दिन बाद के बाद अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएंगे, तो आप कर लीजिएगा। और जो है ना, स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये बहुत अच्छा मौका है। अगर वो कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो ये अच्छा तरीका है। लेकिन एक बात याद रखें, जो एक चीज़ बहुत अलार्मिंग लग रही है मुझे टॉरस के हवाले से, वो ये है कि हमारे यहाँ आपको इन दिनों बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको, ख़ास तौर पे मैं ये यंग बच्चों के लिए कह रही हूँ, कि जो बाहर जाना चाहते हैं जॉब के हवाले से, काम के हवाले से या पढ़ाई के हवाले से, उन्हें बहुत ज़्यादा इस तरह की ऑफ़र्स होंगी जो बहुत ही आइडियल सिचुएशन लगेगी। बड़े अच्छे ख्वाब और बहुत अच्छी प्लान्स दिखाए जाएंगे। लेकिन आपने इतबार नहीं करना, क्योंकि आज के आपके इस हफ्ते में धोखाधड़ी होने के, इस तरह के आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस का इम्कान है। तो उससे बेहतर है कि आप हिफाजती इक़्तिदाम के तौर पे ऐसा ना करें, और बिल्कुल जो है वो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल आप
شامل نہ ہو، کسی کا حصہ نہ بنے، اور کسی کے بہاف پہ کسی کی لڑائی میں کودے نہ. یہ ویسے ہم ٹورس میں بڑی عادت ہوتی ہے، دوسری جگہ جا کے لڑنا، لوگوں کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور ٹورس کا اس ہفتے جو سینسٹیو پارٹ ہے وہ گلا ہے اور اسٹمک. پھر میں کہوں گی اسٹمک سب کا ہے. ماؤتھ السرز کا بھی خیال رکھیں، اس کو بگڑنے نہ دیں، ٹائم پہ پکڑ لیں. اب تیسرا آ گیا جی جیمنائی. جی جیمنائی جو ہیں وہ آپ کو بہت ہی شدید اس ہفتے کوئی مختلف کاموں کے حوالے سے، مختلف لوگوں کے حوالے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کو خوبصورت باتوں میں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی. لوگ سوچیں گے کہ آپ کو وہ استعمال کر کے آپ سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں. تو جیمنائز ہو جائیں الرٹ، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، کسی کے ٹریپ میں نہیں آنا، کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ نہیں کرنا، کسی بزنس کی پارٹنرشپ کی طرف ابھی نہیں جانا، کوئی نیا کام اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی. دس از ناٹ اے گڈ ڈے فار یو. دیز ڈیز آر ناٹ سوٹیبل فار یو کہ آپ کسی نئے کمٹمنٹ کی طرف جائیں، کوئی ایگریمنٹ کریں، خاص طور پہ ایسا ایگریمنٹ جس میں پراپرٹی اور پیسہ انوالو ہو. اس میں بہت محتاط رہیے گا، یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے اور آپ کے لیے مسائل کریٹ کر سکتا ہے. ہاں ایک چیز کہ یہ اگر کوئی آپ کا رکا ہوا رشتے والا معاملہ، کوئی ناراضگی، کوئی رشتہ داری میں مسائل، کوئی ایسا ہے تو وہ سورٹ آؤٹ. ایون ہسبینڈ وائف کے مسائل ہو سکتے ہیں، کہیں بات طے ہوئی ہے وہاں پہ مسئلے آگے ہیں. یہ سورٹ آؤٹ کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور وقت ہے. لیکن ایک چیز آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی بھی آپ سمجھتے ہیں کسی کو غیر اخلاقی، کوئی کسی عمل میں ملوث ہے، اس کو سپورٹ کرنا بھی غیر اخلاقی سپورٹ سسٹم ہے. کسی کو آپ نے ہیلپ نہیں دینی، شاید وہ تو بچ جائے، آپ پھنس جانے کا امکان بہت ہے. نہ غیر قانونی نہ غیر اخلاقی. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے سبلنگ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر کرنے کا یہ بہت ایک اچھا موقع ہے. میری بڑی بہن جیمنائی ہے اور میری چھوٹی بھی جیمنائی ہے. آپ دونوں کو ہے کہ آپ دونوں میرے سے حالات بہتر کریں، میری ساری باتیں منع کریں اور مجھے فریکوینٹ ملنے آیا کریں. تو یہ دونوں کے لیے ہے. میری سبلنگس دونوں جیمنائی ہیں، میرا ہسبینڈ بھی جیمنائی ہے. اتنے جیمنائز میں پھنسی ہوئی ہوں کہ آپ پوچھے نا، بڑے مشکل لوگ ہوتے ہیں. اچھا تو ایک یہ جلد بازی بہت کرتے ہیں، ایک جلد بازی نہ کریں، آرام سے تحمل سے چیزوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کریں. اور آپ کا جو ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی چوٹ، بلکہ میری ابھی چھوٹی بہن کو چوٹ لگی ہے ہاتھ میں کافی زیادہ. بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہاتھ پاؤں کی چوٹ کا. اور اسٹمک سب کے لیے، اسٹمک بھی بہت یہ ہے خطرناک. لیکن اس میں اگر آپ کوئی اسپرچل چیز کی خواہش رکھتی ہیں، کسی مقدس مقام کی زیارت کی کوئی اچھی خواہشات ہیں، کوئی روحانی خواہشات ہیں، کسی اچھی ہستی سے، نیک ہستی سے ملنے کی، تو وہ آپ کی خواہش ضرور پورے ہونے کا امکان ہے. جی جناب، اب تو ہم آتے ہیں کینسر پر. کینسر، اچھا جی، کینسر کے لیے بھی میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کینسرز کے لیے بھی بہت تھوڑا سا اچھا، یہ جو ویک ہے نا، یہ زیادہ تر سٹارز کے لیے کافی چیزوں میں الارمنگ ہے. فائنینشیل ایشوز پہ الارمنگ ہے، ہیلتھ وائز تھوڑا الارمنگ ہے. اور میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانونی اور معاملات میں بھی پڑھنے کے لیے کوئی ایسی، مطلب ادارے کی پالیٹکس ہو، ملکی پالیٹکس ہو، کسی چیز میں بھی اس کا حصہ بننے سے گریز کریں. سم ٹائم آپ جن کمپنیوں آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں کی ایک الگ سیاست چل رہی ہوتی ہے. آپ کسی سیاست کا حصہ نہ بنیں، خود کو سائڈ پہ رکھیں ورنہ نام آپ کا آ جائے گا. اور اپنے کام سے کام رکھیں، اپنا کام آنیسٹلی کریں اور پورے دل سے کیجئے. کسی کا کوئی آپ کے لیے نیگیٹو کرنا بھی چاہ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اور جو ہے میڈیکلی ہیلتھ کا جو آپ کو اپنا دیکھیں، آپ نے ایشوز جو ہے نا آپ کے بی پی سے ریلیٹڈ ہو، ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے،
کوئی غیر معمولی جسم میں کوئی چینجز فیل ہو رہی ہیں، کوئی تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے، کوئی یورینیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، ٹانگوں میں درد، سر میں درد کا رہنا، آپ نے ان سمٹمز کو ایوائڈ نہیں کرنا، کیونکہ کینسیرینس کے لیے اس ٹائم یہ ویک ہیلتھ وائز ویری سینسٹیو ہے. چوٹ لگنے کا امکان یا مختلف مطلب بلڈ پریشر خاص طور پہ کافی پرومیننٹ نظر آتا ہے، السرز ہیں، ایسیڈیٹیز ہیں. ڈونٹ اگنور دیز ایشوز. اور اور میں ایک بات پھر کہوں کہ ایریز کی طرح گاڑی کا ایکسیڈنٹ یا گاڑی کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. تو خدا کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ بھی دے دوں کہ جب بھی گاڑی میں کسی بھی سواری پہ، بائک پہ، سائیکل پہ باہر نکلیں، پیدل نکلیں، اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں. گھر سے قدم نکالتے وقت سب سے پہلے آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر آپ خود پر دم کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو 100 مسائل سے بچاتا ہے. یہ ایسا ایک میں کہتی ہوں خوبصورت عمل ہے کہ جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے نقصان، ایکسیڈنٹ اور آنے والے حادثوں سے محفوظ رکھتا ہے. اچھا جی، اب آ گیا لیو. لیو کے لیے ایک مجھے بڑی زبردست چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کے فائنینشیل معاملات مجھے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے کام، ایسا پیسہ کسی کو دے کے بھول گئے اور کوئی لے کے بھول گیا، وہ واپس آنے کے چانسز لگ رہے ہیں. اور رکا ہوا کاروبار جیسے ایک دم ڈیڈ ہو جاتا نا، کوئی آپ کی پیمنٹس، ڈیو پیمنٹس رک جاتی ہیں، تو دس از دا رائٹ ٹائم تھوڑا سا پریشر پٹ کریں. آپ کا پیسہ واپس آپ کی طرف دوڑنے کو تیار ہے، وہ آپ کے بلاوے کا انتظار کر رہا ہے. اور یہ ہے کہ فائنینشیل میٹر سیٹل کرنے کے لیے دیز آر دا آئیڈیل ڈیز جس میں آپ کے فائنینشیل میٹر سیٹل ڈاؤن ہوں گے. اور تھوڑا سا آپ ایک چیز جو ہے کہ آپ ڈپریشن کی طرف بہت جلدی چلے جاتے ہیں. ڈپریشن سے نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے کیا آپ کریں گے؟ آپ کو ذرا اپنی روحانی معاملات کو درست کرنا ہوگا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روح کو کی ذرا وہ کیسے صحیح ہوتی ہے، کہ طاقت کیسے پکڑتی ہے آپ کی روح، اور آپ کا ڈپریشن کیسے نکلتا ہے؟ اللہ کے ذکر و اذکار سے. آپ نماز کو کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ کریں. لکیلی آپ کو یہ دن بھی وہ مل گئے ہیں جو بہت ہی پیارے اور برکتوں والے رحمتوں والے دن ہیں. تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اور اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ فائنینشیل کامیابی تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن جسمانی اور ذہنی تکالیف سے نکلنے کے لیے ذرا روحانی معاملات آپ کو بہتر کرنے پڑیں گے. ہاں، ٹریولنگ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. اگر ٹریولنگ آپ کی کوئی ڈیو ہے، آئی تھنک ٹریولنگ تھوڑی سی آپ کے لیے مسائل کریٹ کر سکتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب بہتر کرنے والے ہیں، بہتر جانتے ہیں. اگر کوئی ایسی ٹریولنگ ہے جو آپ اسکپ نہیں کر سکتے، بڑا ضروری ہو جاتا ہے، تو اللہ سے دعا مانگ کر، اللہ سے خیر کی دعا مانگ کر، صدقہ خیرات کر کے نکلیں. اللہ اس میں بہتری لے کے آئے گا. اچھا جی، آپ ذرا اپنے پیٹ کو اور کان، یہ جو گلا، کان اور ناک، یہ ایریاز کو ذرا سنبھال کے رکھیں. یہاں پہ انفیکشن ہونے کا، الرجیز ہونے کا خطرہ با درج عتم موجود ہے. اور آپ نے پیسے کے لین دین پہ اور جذباتی معاملات میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. اس ٹائم ایسے بہت سے لوگ آپ کو ارد گرد ملیں گے جو جذباتی طور پہ بڑا آپ کو اپنی محبت کا، اپنے ساتھ کا، اپنی دوستی کا یقین دلائیں گے، پر وہ اتنی قابل بھروسہ نہیں ہیں. اس لیے گاڑی کا بھی میں نے ٹریول سے اس لیے منع کر رہی تھی کہ آپ کے سائن میں مطلب حادثہ جو ہے وہ کہیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن کوشش کریں اگر نکلنا بھی پڑے، کسی سفر پہ جانا بھی پڑے، تو صدقہ خیرات کر کے جائیے. اچھا جی، اب آ گیا ورگو. اس میں ہے کہ ورگوز کے بارے میں، ورگو بھی میری بہت پیاری دوست ہیں، میرے ارد گرد بہت سے لوگ ورگوز ہیں.
لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ اب دس از دا رائٹ ٹائم، جب آپ اپنی غلطیوں کو دیکھیں. آپ ایموشنل ہیں، آپ جذباتی ہیں، لوگوں پہ جلدی ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں، پھر ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس بار آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. آپ نے اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں بھی دیکھنی ہیں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور کسی قسم کا بھی جیسے ہم کرتے ہیں نا پیسہ لگانا، جس کو ہم اردو میں سٹہ بازی کہہ سکتے ہیں، یا انویسٹ کرنا جو ایک جوئے کی مانند ہو، جس میں رسک فیکٹر زیادہ ہو، ایسا کوئی آپ نے کام نہیں کرنا. ایسے کوئی فائنینشیل انگیج نہیں کرنا، کوئی اپنی پراپرٹی کو ایسے معاملات میں انگیج نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کے لیے کافی زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اچھا جی. اور سب سے بات ہے کہ آپ نے جو اپنے سیکرٹ ایشوز ہیں اور وہ کسی سے شیئر نہیں کر رہے ہیں. آپ بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں. ویسے میں نے دیکھا کہ ورگوز بڑے وہ ہوتے ہیں، کمپوزڈ لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ اتنی جلدی کسی کو بتاتے نہیں ہیں اپنے سیکرٹس. لیکن احتیاط کریں اور نہ ہی شیئر کریں، کیونکہ کچھ آپ کے ارد گرد اس ٹائم ایسے لوگ ہیں جو اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اور جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا بالکل نہیں کرنا. آپ نے اوائڈ کرنا ہے جھگڑا آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور دوسرا، آنتوں کی تکلیف سے، اسٹمک میں آنتیں، معدہ یہ آپ کا کمزور ہے. ٹانگیں بھی آپ کے کمزور ایریا ہے، لیکن معدے کی آنتوں کا مسئلہ، اس کو سورٹ آؤٹ کریں، اس پہ ورکنگ کریں اور خوراک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جی. اب آ گیا میزان مطلب لبرا. لبرا کا تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ واحد اسٹار ہے جس کی اتنی چیزیں اچھی آئی ہیں. ایک تو ان کا جو ہے فائنینشیل گین، اچانک سے کوئی سورس بنے گا، سیونگ امپرووز ہوں گی. اور جیسے آپ کا کاروبار ہے جو بڑا سلو چل رہا تھا، وہ اسپیڈ اپ ہوگا. کہیں سے آپ کو پراپرٹی یا پیسہ بھی مل سکتا ہے، فیملی میں سے کوئی اپنے اس طریقے سے جو آپ کا توقع بھی نہیں ہوگی، اس سورس سے آپ کو پیسے ملنے کا یا پراپرٹی ملنے کا بھی امکان ہے. اور رشتہ، جہاں پہ کوئی رکاوٹ تھی اور رشتے نہیں ہو رہے تھے جناب، وہاں آپ چلے جائیں، بات چلا لیں، رشتہ ہو جائے گا. رشتے کی رکاوٹیں بھی ختم ہونے کا، بزنس میں امپرومنٹ، فائنینشیل صورتحال میں امپرومنٹ. اور جناب وہ جو آپ کے پرانے ہیلتھ ایشوز چل رہے تھے، آپ کے ہیلتھ ایشوز تھے جو الرجیز تھیں، جو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں، وہ بہتری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں. مطلب وہ بیماریاں جو آپ کے ساتھ لنگر آن تھیں اور ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، وہ بھی بہتری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں. اور یہ ایک بہت ہی اچھا سمٹم ہے. اور آپ کے جو ہیلتھ ایشوز تھے، اور خاص طور پہ جو ایک سوشل سرکل بھی آپ کا بہتر ہوتا ہوا، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلقات بہتر ہوتے ہوئے لگتے ہیں. اور آپ کو اپنی کام پہ اس ٹائم، اپنی پرسنالٹی پہ، اپنی شخصیت پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی چیزیں سب اچھے کی طرف جا رہی ہیں. اس ٹائم یہ واحد لبرا ہے جس کا ہر چیز پازیٹیو ہے اور بہت کم نیگیٹو ہے، سوائے چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کے، وچ از ویری گڈ. اچھا جی. اسکارپینس، اس میں یہ ہے کہ اسکارپینس کا بھی یہ ہے کہ ان سین سچویشنز آ سکتی ہیں. مطلب ایک چیز جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے، ایسے ہوگا، میں نے وہاں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ لینا ہے، یہ بیچنا ہے، یہ خریدنا ہے، اس میں آپ کی جو بنائی ہوئی روٹین ہے وہ ایک دم سڈنلی چینج ہو کے ایسے ان سین معاملات، سچویشن ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ کا بیٹرمنٹ بھی ہو جائے. یہ نہیں کہ صرف مسائل کے لیے، تو پھنسا ہوا کام بھی ہو سکتا ہے. اچانک آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، یار یہ تو اتنے عرصے سے پھنسا ہوا تھا، یہ ایک دم سے کیسے ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح کا بھی. اور اس میں نا آپ سے زیادہ مطلب
اس طرح کی جو پرانی ڈیزیز تھیں آپ کی، اور ہیلتھ ایشوز اور مینٹل ہیلتھ ایشوز، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، اس طرح کہ آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں، اسٹریس رہتے ہیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ لوگوں سے اوپن اپ نہیں ہوتے، اپنے مسائل شیئر نہیں کرتے، تو اس لیے سم ٹائم یہ چیزیں آپ کے اندر گھٹن پیدا کرتی ہیں، جس سے مینٹل ہیلتھ کو پرابلم ہوتی ہے، آپ کے تھوڑے نفسیاتی ایشوز بڑھ جاتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہاں، گیٹ ٹوگیدر کریں، اور کیا کہتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کریں، لیکن میں پھر کہوں گی کسی بھی قسم کی پالیٹکس کا آپ کو، خواہ وہ ادارے کی ہو، گھر کی ہو، سسرال کی ہو یا ملکی ہو، اس میں ابھی آپ کو حصہ نہیں لینا، کیونکہ وہ آپ کے لیے کافی پرابلم کا باعث بن سکتی ہے. آپ کا ویک ایریا جو ہے وہ کمر ہے، سر ہے، اور یہ جو پارٹس ہیں، جو ہڈیاں ہیں، یہ آپ کا ویک ایریا ہے. اس پر فوکس کریں. اگر اس میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو اگنور نہ کریں، اس کو میڈیکلی پورا چیک اپ کریں. اور بہرحال باقی سب چیزیں اچھی ہیں. اب آ گیا سیجسٹریس. جی، یہ بھی اب میں بتا دوں کہ سیجسٹریس کے لیے سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنے، اگر جو میرڈ ہیں انہوں نے اپنے ان لاز کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کوئی ایسی بات، کوئی کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا. آپ پتہ کیا، آپ کا امکان یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن نہیں ہوگی، لیکن آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی عمل، کوئی ڈسکشن میں غیر ضروری حصہ لینے سے آپ کا وہ ایک امیج یا آپ کا سسرال میں پرابلم کریٹ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ ہوں. اس لیے ایوائڈ کریں کہ آپ جو ہے کسی کنٹروورسی کا، سسرال کی، گھر کی آپ حصہ نہ بنیں. اور ہاں، جاب کے لیے ایک آپ کا اچھا مل سکتا ہے ایکسٹرا. کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، جو ایک روٹین بزنس ہے، کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں سے انٹرویو کال آنے کی امید ہے، اور اچھی جگہ پہ آپ جاب اپلائی بھی کر سکتے ہیں. دس از دا رائٹ ٹائم جب آپ کو جاب یا اس طرح کی جاب سیکیورٹی آپ کی بہتر ہو سکتی ہے. نیا بزنس شروع کرنے کا بھی ٹائم ہے. لیکن پارٹنرشپ کے معاملے میں ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. پارٹنرشپ جو ہے، اور اچھا اس میں جو ہے آپ کی میں جو آئیز کیا جو کنسرن، آئی سائٹ ویک ہونا یا آنکھوں میں درد رہنا، اس چیز کو بھی ذرا آپ نے فوکس کرنا ہے. فائنینشلی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور جو ہے آپ نے میرج لائف میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی، برداشت بہتر کرنی ہے، کیونکہ آپ کی میرج لائف کی ڈسٹربنس میں آپ کی عدم برداشت اور تھوڑا جو ہے وہ کمپرومائزز، فلیکسیبلٹی کم نظر آتی ہے. جی جلدی کیپریکون، یہ جی یہ ذرا آپ کا جدی لوگوں کی ذرا اپنے خاندانی مسائل میں تھوڑے سے ایشو رہیں گے. رشتہ داروں کی ناراضگیاں، گھر کے لوگوں کی ناراضگیاں، ایک کو مناؤ دوسرا روٹھ جاتا ہے، اس طرح کے معاملات نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے اچھی نیوز یہ ہے کہ آپ کے کام اور آپ کی جاب، آپ کے فائنینشیل میٹرز بہت اچھے تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، اور اس کے لیے آپ بہت زیادہ اسٹرانگ نرو کے ساتھ آپ کام بھی کرتے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اور پالیٹکس جو ہے وہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ کسی فیملی میٹر، بزنس میٹر یا جاب کے میٹر میں کسی پالیٹکس کا، کسی چالاکی کا، چال بازی کا اپنے حصہ نہیں بننا. اور اس سے جو ہے جو وہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں جانے کے لیے امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں،
اور اس باہر کی اپرچونیٹیز پہ غور کر رہے ہیں، دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ کو اپلائی کر دیں. اور جناب آپ کے اس مہینے مہمانداری کے کافی امکانات ہیں. جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیجیے کہ گھر میں آمد و رفت مہمانوں کی نظر آ رہی ہے. اوور اسپینڈنگ سے گریز کریں اور کھانے میں بد احتیاطی نہ کریں، پیٹ خراب ہونے کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا جی، ایکویریس آ گیا. اب جو ہے ایکویریس کو تو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے ابھی نئی انویسٹمنٹ پہ نہیں جانا، کیونکہ آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں نا وہ اب حل ہونے ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو پہلے آپ نے اپنے رکے ہوئے کام وہ جو انکمپلیٹ آپ کا ایجنڈا ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. فائنینشیل میٹر ہے، ایجوکیشن میٹر ہے. اگر آپ ایک طرف پڑھ رہے ہیں، ابھی کام کر رہے ہیں، اور آپ نے آگے کی چھلانگ نہیں مارنی، پہلے چیزیں پہلے والی سورٹ آؤٹ کریں، کیونکہ آپ کے پاس آپ کے میٹر ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. تو اس لیے بہت عقل مندی سے پچھلے تمام معاملات سورٹ آؤٹ کر کے تب اگلے میں قدم رکھیں. اس طرح آپ اتنے چیزوں کو مینیج کرنے کی اکٹھے صلاحیت نہیں رکھتے، تو وہ سم ٹائم پھر وہ جو آپ کی اپرچونٹی ہاتھ میں ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اور ایک چیز جو میں نے آپ کو دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے بالوں کا سر کا ایشو ہے، آپ کی انرجی بڑی لو نظر آ رہی ہے. اچھا، بغیر ریزن کے لو ہے. ایک وہ ہوتا نا کچھ انوائرمنٹ میں ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہی. اس کے لیے آپ فریش فروٹس، ذرا سا فرینڈس کے ساتھ بیٹھنا، ایک ماحول کو چینج کرنا اور ایفرٹ کر کے اپنے لیے اپنے مزاج کے لیے بہتری پیدا کریں، کیونکہ آپ کی انرجی لو جائے گی تو سارے ہوتے ہوئے کام بھی رک جاتے ہیں. اور جناب مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، اور جو ایک بہت احتیاط کرنی ہے، آپ نے پانی کا کوئی کھیل نہیں کھیلنا، پانی والے کسی رائڈ میں نہیں جانا، پانی سے اوائڈ کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے، اس کو پلو سے باندھ لیں. آپ نے پانی کے نزدیک نہیں جانا. سو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. آگے جی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسپائسز. میری بھی بہت بیسٹ فرینڈ اسپائسز ہیں، میرے کزنز اسپائسز ہیں، اور بہت مجھے پسند ہے یہ. بیسیکلی اسٹار بہت لوگ یہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، سورٹ آؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لائف کو بڑے سلیقے سے لے کے چلتے ہیں، اپنی مسائل اور اپنی چیزیں اپنے تک دبوچ کے رکھتے ہیں. پر دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ کے اگر رشتوں والے معاملات رکے ہوئے ہیں شادی بیاہ کے، تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز آئیں گی. آپ کا کوئی رکا ہوا کام بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں کافی. اور مطلب اس میں اگر میں یہ کہوں نا کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی میں کمپیریٹیولی دوسروں کے ہیلتھ میں اور دیگر معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے، جو گریجولی ہوتی چلی جائے گی. اور لیکن ہے کہ اس میں آپ نے اپنی بیماریوں کا، پیٹ کا، اسٹمک کا اور الرجیز کا بہت خیال رکھنا ہے. اور گھریلو معاملات بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور سفر کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے بھی بہترین ٹائم ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیجن کی طرف جانا چاہیے. دس از اے ویری گڈ ٹائم. اور آپ چلے گئے، آپ نے اپنے اللہ سے ایک کنیکٹیوٹی بنا لی، تو آپ کے پاس بہت گڈ انرجی آ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے. یہ تھے سارے اسٹار اس ہفتے کا احوال. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.